انسان چار طرح کے ہیں. کچھ انسان نما ہیں جو انسان جیسے نظر آتے ہیں، انسان کی طرح ہیں مگر انسان نہیں ہے. میری یہ مثال پرانی ہے، تکراری اگر ہو تو مجھے معاف کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے. جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاشتکار ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے کھیت میں گاڑ دیتا ہے تاکہ جانور سمجھیں کہ انسان کھڑا ہے، جبکہ وہ انسان نہیں ہوتا. جانور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان ہے، دور دور رہتے ہیں، ڈرے ڈرے رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو چلتے پھرتے تو انسانوں کی طرح ہیں، بولتے بات کرتے انسانوں کی طرح ہیں، خرید و فروخت بازاروں میں بھی ان کے انسانوں کی طرح ہیں، مگر وہ انسان نما ہیں. اچھا میں زیادہ کہوں گا تو اسے شاید تبرہ میں شمار کر لیا جائے، تو میں مولا علی کا فرمان سنا دیتا ہوں. مولا فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے، کچھ چلتے پھرتے جنازے. جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ چلتا پھرتا ایک جنازہ ہے. جس کا احساس مر جائے وہ ایک چلتی پھرتی ایک میت ہے. انسان نما لوگ، انسان جب انسان نمائی سے، اچھا یہ لفظ میں نے کہہ دیا تو اس سے لطف لینا چاہ رہا ہوں. انسان نمائی، جی نماز نمائی، حج نمائی، تھوڑا سا کان بند کر کے سنیے گا، ماتم نمائی. سنا تو نہیں کسی نے؟ جی یہ جو نمائش ہے نا، نمائی دکھاوے والا کام، یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. ادھر حسین لینا چاہتے ہیں، ہم کسی اور کو دے کے آ جاتے ہیں. ادھر سیدہ لینا چاہتی ہیں، ہم رستے میں کسی کو دے کے آ جاتے ہیں. نمائی. اچھا ہر ایک کا ضمیر، ہر ایک کا من، ہر ایک کی نیت خود، یہ عمومی فیصلہ نہیں ہوگا اس پہ، یہ قومی پالیسی نہیں ہے، یہ فرد کا علیحدہ علیحدہ مسئلہ ہے. ممکن ہے کہ ہم جب مجمع میں بیٹھے ہوں تو میرے برابر والا اللہ کا ولی ہو اور میں بس ایسا ہی ہوں. ٹھیک ہے. ممکن ہے میرے پیچھے بیٹھنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو. اسی لیے خبردار جب مجلس میں آئیں تو کسی کو حقیر نہ جانے، جی کسی کو حقیر نہ جانے. ویسے بھی پھٹے ہوئے کپڑوں میں اگر کوئی ہو تو اسے دھکا نہیں دیجیے گا. اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہے. اللہ نے مجھے بھی الحمدللہ سواری دی ہے. وہ اور بات ہے کہ 2 سال بعد قسطیں مکمل ہوئی ہیں اور الحمدللہ آپ کے پاس بھی سواریاں ہوں گی، مگر دونوں بغلوں میں خربوزے نہیں لیے جا سکتے کہ میں بڑی گاڑی میں بھی بیٹھوں، اونچے مکان میں بھی رہوں اور اللہ کا ولی بننے کی خواہش بھی کروں. اگر مجھے اللہ کا ولی بننا ہے تو پھر مادی دنیا سے ہاتھ اٹھانا ہوگا. دنیاوی نعمتیں روحانی نعمتوں کے ساتھ نہیں چلتی. ایک مادی نعمت آتی ہے تو 4 روحانی نعمتیں رخصت ہو جاتی ہیں. تو ہر ایک کے نیت کا مسئلہ علیحدہ ہے. تو یہ جو نمائی والا مسئلہ ہے اس سے میں گزر جاؤں تاکہ یہ وادی، ویسے وادی جلانے والی وادی ہے، تو اس سے پہلے کہ میرا کچھ جلے کسی کا دماغ نہ جل جائے تو میں بس یہاں سے گزر رہا ہوں کہ ایک ہے انسان نما، اور جب یہ انسان نمائی سے نکلتا ہے تو پھر انسان والی منزل پر آتا ہے. جب انسان ہونے کے دائرے میں آئے گا تو کیسے طے کریں، میں اس بچے سے جوان سے پوچھ رہا ہوں، کیسے طے کریں کہ ہم کیسے طے کریں کہ ہم انسان بھی ہیں یا نہیں؟ تو کیسے طے کریں کہ ہم انسان ہیں؟ کم سے کم فارمولہ انسان ہونے کا یہ ہے کہ کیا میرا ضمیر زندہ ہے؟ کیا میرا نفس ملامت کرتا ہے؟ غلط کاموں پر میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کیا؟ اگر غلط کاموں پر اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کیا تو سمجھوں میں انسان ہوں. اگر ایسا نہیں ہوتا، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا، تو پھر یہ انسان نما ہے. انسان کی تعریف ہو گئی. اب یہ ہے انسان نمائی اور ایک انسان ہونا، مگر ہم انسان ہونا تو نہیں چاہتے، ہم تو کچھ اور چاہتے ہیں.
اس کے بعد کا مرحلہ ہے انسان کامل، اور اس کے بعد کا بھی مرحلہ ہے جس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ ہے انسان اکمل۔ انسان کامل، توجہ، انسان کامل اور انسان اکمل۔ اچھا، انسان نما تو آپ نے مجھ سے سن لیا، انسان بھی آپ نے سن لیا، یہ انسان کامل اور انسان اکمل کو میں کیسے روشن کروں گا اپنے بچوں اور جوانوں پر؟ انسان کامل اور انسان اکمل کے لیے اگر مجھے اجازت دیں تو جملہ صرف یہ کافی رہے گا کہ انسان کامل کو مالک اشتر کہتے ہیں اور انسان اکمل کو علی کہتے ہیں۔ انسان کامل سلمان فارسی ہیں اور انسان اکمل محمد مصطفیٰ ہیں۔ انسان کامل حبیب ابن مظاہر ہیں اور انسان اکمل حسین ابن علی ہیں، جن سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ اب ہماری منزل کیا ہے؟ اکملیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے دروازے پر حاضری، اس کے دروازے پر برابر رہنا، یہ ہماری مقصدیت ہے اور ہدفیت ہے۔